أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے طویل وقفے کے بعد کم و بیش 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے درس و تدریس کی. اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے سب کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو اور اس آفت کو تمام لوگوں سے، خاص طور پہ مسلمانوں سے ٹال دے، اور جس طرح ہمارا پہلے سلسلہ چل رہا تھا درس و تدریس کا، پھر اسی طرح ہم اپنے درس کو شروع کر سکیں. سورہ انبیاء کی کچھ آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اپنے باقاعدہ درس میں، لیکن ممکن ہے کچھ لوگ نئے بھی ہوں، اس لیے میں نے ابتدا سے اس کا آغاز کیا ہے سورہ انبیاء کا. یہ مکی سورہ ہے اور اس دور کی سورہ ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کی مخالفت بہت شدید درجے کی تھی اور صحابہ کرام پہ مکہ کی زندگی تنگ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ میں تینوں جو اہم مضمون ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، توحید کا بھی، رسالت کا بھی اور آخرت کا بھی. اور جو اس کا لہجہ ہے سورہ کا وہ دوسری صورتوں کی نسبت شدید ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے اس میں. ابتدا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر سے کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. اس پہلی آیت کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے. ایک بات تو یہ کہ قربت جو ہے حساب کی، وہ اس کے بھی 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان کا حساب قبر میں بھی ہوگا، اور دوسرا حساب جو ہے وہ حشر میں ہوگا. اور لفظ یہ عام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ دونوں طرف ہے کہ جب انسان کی موت آئے گی وہ حساب بھی قریب ہے، اور جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا
اور حساب لیا جائے گا، وہ وقت بھی دور نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ للناس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حساب جو ہے یہ سارے لوگوں سے ہوگا، کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، نیک ہے، متقی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جیسا بھی ہے، سارے لوگوں کا حساب ہوگا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم سارے لوگوں سے سوال کریں گے، ان سے یہ حساب لیں گے کہ وہ دنیا کی زندگی میں کیا کرتے رہے، حتیٰ کہ حساب تو انبیاء کا بھی لینا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انبیاء کا حساب یہی ہوگا کہ انہوں نے پیغام جو ہے وہ اپنی امتوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ لیکن وہ حساب جو ہے وہ حشر کا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ قبر کا حساب ہے، اور قبر کے حساب کے بارے میں بھی، قبر کا جو حساب ہے وہ عقیدے کا حساب ہے، اور حشر کا جو حساب ہے وہ اعمال کا حساب ہے۔ قبر کے حساب میں اس بات کا نکھیڑا کیا جائے گا یا امتیاز کیا جائے گا کہ یہ آدمی مسلمان تھا یا کافر تھا، اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس آدمی کی روح جو ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلنے چاہیے یا نہیں کھلنے چاہیے۔ یہ مرحلہ بھی بڑا شدید ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت یعنی موت، اور اس کے بعد قبر میں جو حساب ہونے والا ہے اس سے غافل ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے قبر کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی اور قبر سے بڑا فتنہ یا قبر سے بڑی آزمائش اور کوئی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ دجال سے بھی بڑھ کے فتنہ ہے قبر کا فتنہ، قبر کی آزمائش۔ اس میں اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے واقعے سے بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے اور بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے قبر کا ذکر سن کے، اور یہی فرماتے تھے کہ قبر کا حساب جس کا ٹھیک ہو گیا اس کے اگلے مراحل جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ بشارت دی جنت کی، بلکہ یہاں تک فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پہ کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود حساب کا خوف بڑا شدید تھا کہ قبر میں جو حساب ہونا ہے وہ کیسا ہے، حالانکہ سوال جو ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں، اللہ پہ بھی ایمان تھا، نبی پہ بھی ایمان تھا، اور جو زندگی کا ضابطہ حیات ہے اس پہ بھی ایمان تھا کہ اسلام ہی ہے مسلمانوں کا ضابطہ حیات ہے۔ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود اور پکا ایمان ہونے کے باوجود خوف تھا اس بات کا کہ پتہ نہیں قبر میں جو حساب ہونے والا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے کیسے ہم سرخرو ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وقت آیا ان کی وفات کا تو اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں سے یہ بات کہی کہ بیٹا جا کے میری قبر کھودو، اور قبر ذرا گہری کھودنا۔ اور اس کے بعد بیٹوں نے آ کے بتایا کہ ابا جان ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق قبر ذرا کھلی بھی کھودی ہے اور گہری بھی کھودی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اشعری نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا قبر میں حساب ہونا ہے، اور دو ہی صورتیں ہوں گی، جو کامیاب ہو گیا اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو مجھے قبر میں میرے ساتھیوں کو دکھایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ میں وہاں دیکھوں گا حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے جا چکے، حضرت عمر پہلے جا چکے، حضرت عثمان پہلے جا چکے، حضرت علی پہلے جا چکے، تو مجھے دکھائے جائیں گے کہ یہ ہے تمہارے ساتھی جنت میں۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ مجھے میرا جنت میں محل بھی دکھایا جائے گا جب میں سوال جواب میں کامیاب ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ مجھے جنت میں
وہ نعمتیں بھی دکھائی جائیں گی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں دینے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جنت کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی جہاں سے مجھے خوشبودار ہوا آئے گی، جنت کی نعمتیں میں دیکھوں گا۔ اور اگر میرا معاملہ اس کے برعکس ہوا، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے الفاظ ہیں جو صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دعا مانگی تھی ان کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چچا تھے ابو عامر، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما دے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری پاس تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے اور اس کو جنت میں بھیج، جنت میں داخل فرما۔ جنت کے لیے دعا کی ہوئی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر اور اللہ کی ہیبت اور اللہ کا خوف اور قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں، جو حساب ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اتنے زیادہ پریشان تھے کہ کہنے لگے کہ اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہوا، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ معاملہ اس کے برعکس ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ مجھے جہنم میں میرے ساتھی دکھائے جائیں گے۔ جہنم میں جو لوگ ہوں گے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، دوسرے جو بڑے بڑے کافر ہیں، وہ مجھے دکھائے جائیں گے جہنم میں۔ اور جو اس مرحلے میں یا اس امتحان میں ناکام ہو گیا، وہ اگلے مراحل میں بھی ناکام ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو اگلا حساب ہے اس میں بھی سوال ہیں۔ اس جو قبر کا حساب ہے اس میں 3 سوال ہیں، وہ بھی بتا دیے گئے۔ عقیدے کے بارے میں ہے 3 سوال۔ اعمال کا معاملہ جو ہے وہ حشر میں ہوگا، اور وہاں پہ اعمال کا حساب جو ہے وہ 5 سوالوں میں اکٹھا کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ وہاں پہ جو اعمال کا حساب ہوگا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی ساری زندگی کن کاموں میں گزاری، کوئی دین کا کام بھی کیا، یا ساری زندگی ڈالر اکٹھے کرتے، ریال اکٹھے کرتے اور اپنا بینک بیلنس بناتے اور کوٹھیاں اور کاریں خریدتے بناتے گزار دی، یا تم نے کوئی اللہ کے دین کا کام بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، دوسری حدیث میں ہے یہ، اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے بڑا مال دیا تھا، بڑی عزت دی تھی، اور تمہیں اولاد دی تھی، اور تمہیں منصب اور عہدے دیے تھے، تم کیا کر کے آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت انسان دائیں دیکھے گا آگ ہوگی، بائیں دیکھے گا آگ ہوگی، آگے دیکھے گا آگ ہوگی، پیچھے دیکھے گا آگ ہوگی۔ یہ وہی مرحلہ ہے حساب والا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا حساب بالکل وہ بھی قریب ہے، قیامت کا حساب۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ شاید بہت ہی دور ہے اور ابھی قیامت بڑی بعید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ثم يروا إلى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، جس کا شمار تم کرتے ہو 1000 سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد صرف 1.5 دن گزرا ہے، 1400 سال یا کم و بیش گزر گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب سے یہ تو 1.5 دن گزرا ہے ابھی۔ اور جب سے دنیا بنی ہے، یا جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کے تک بھی آپ اگر 15,000 سال یا 20,000 سال لگائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے تو 15 دن یا 20 دن بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے حساب سے تو بعید ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے حساب سے وہ بالکل قریب ہے، سر پہ آ کھڑی ہے۔ اور اس میں جو سوالات ہوں گے حساب میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ 5 سوال ہیں کہ تم نے ساری زندگی کیسے گزاری۔ اور پھر جوانی کا خاص طور پہ ذکر ہے وہاں پہ کہ جوانی کیسے گزاری، انسان صحت مند ہوتا ہے، تنومند ہوتا ہے، ساری انسان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ نقطۂ عروج پہ ہوتی ہیں، انسان جو آدمی سوچتا ہے وہ کر گزرتا ہے، دن رات بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ خاص طور پہ پوچھیں گے کہ جوانی دی تھی ہم نے تمہیں، اس میں تم نے کیا کیا۔ اور پھر تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کمایا کیسے اور مال خرچ کیسے کیا، جو مال ہم نے دیا تھا تمہیں۔
یہ جو دنیا کا مال ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ملازمت کر کے کمایا ہے، ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم نے بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے، یہ دنیا کے کاروبار اور ملازمت جو ہے یہ تو بہانہ ہے۔ جب اللہ چاہتے ہیں ملازمت ختم کر دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں قرآن جو کاروبار ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جتنا پیسہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، جتنی دولت اللہ نے دینی ہے اتنی اللہ دیتے ہیں، اس کے بعد دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، رزقناکم، ہم نے رزق دیا تم کو، ہم نے رزق دیا تم کو۔ اس لیے جو مال آتا ہے ہمارے پاس، وہ اس پہ دونوں طرح سے پابندی ہے، اس کے کمانے پہ بھی پابندی ہے اور اس پہ خرچ کرنے پہ بھی پابندی ہے۔ نہ اپنی مرضی سے ہم کما سکتے ہیں کہ جیسے چاہیں اس کو کما لیں، اور نہ ہم اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں کہ جیسے چاہیں ہم اس کو خرچ کریں۔ اس لیے مال کے معاملے میں بھی، اور یہ مال جو ہے یہ تو بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے جو عام معاشرہ ہے اس میں جتنے بھی بگاڑ ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، 99% جو بنیاد ہے ان کی وہ مال ہے۔ مال کے لین دین میں اور جائیدادوں کے طمع میں اور وراثت کے لالچ میں بعض بس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اپنے ماں باپ تک کو معاف نہیں کرتے۔ تو یہ مال کا سوال جو ہے بڑا اہم ہے کہ مال کہاں سے کمایا تم نے اور پھر کہاں پہ خرچ کیا تم نے۔ اور اس کے بعد 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس کے مطابق تم نے عمل کہاں تک کیا۔ اور اس کے بارے میں بھی تابعی ہیں، شیخ سفیان ثوری کا ہے قول کہ مجھے قیامت کے دن جن سوالوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ یہ سوال ہے کہ جتنا علم اللہ نے مجھے دیا تھا اس کے مطابق میں نے عمل کتنا کیا۔ اب دیکھیں نا، کتنے لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہے نماز فرض ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ روزے فرض ہیں؟ کتنے لوگوں پہ حج فرض ہے لیکن حج نہیں کرتے، کیا انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حج فرض ہے؟ اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی، حلال و حرام کے معاملے میں کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے؟ کس کو پتہ نہیں ہے کہ رشوت حرام ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ چوری اور ڈاکے کا مال حرام ہے؟ سب کو پتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس پہ عمل کرنے والے کتنے ہیں۔ یہی بات ہے جو سفیان ثوری نے کہی کہ جتنا بھی مجھے علم ہے، علم جو ہے وہ تو آج کل اتنا زیادہ ہے، علم اتنا زیادہ ہے کہ ہر آدمی مفتی اور عالم بنا ہوا ہے، ہر مسئلہ جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے سب سے بڑا جو ہے نا فتنہ ہے، بلکہ یہ تو قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ جو علماء ہیں، جو درس و تدریس کرنے والے ہیں، جو باتیں دوسروں تک پہنچانے والے ہیں، خود ان کا اپنا عمل کیسا ہے؟ بس یہ ایک بڑی سخت، بڑا اہم اور بڑا سخت سوال ہے یہ، جس پہ سب کو توجہ دینی چاہیے۔ اور جو حساب ہے نا حشر کا، قیامت جو قبر کا حساب ہے وہ بھی بڑا سخت ہے، اور جو حشر کا حساب ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ کسی کے لیے نہ رو رعایت ہوگی، نہ کسی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، اور کوئی کسی کا وہاں پہ سفارشی نہیں ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ خود انبیاء جو ہیں ان کو بھی وہاں حساب دینا پڑے گا، اور انبیاء بھی اس حساب سے خوفزدہ ہوں گے، انبیاء بھی حشر کے حساب سے خوفزدہ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان لوگوں پہ، تمہاری امت پہ تمہیں لا کھڑا کریں گے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارا پیغام امت تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسعود کو کہا کہ اب قرآن آگے نہ پڑھو۔ یہ اس دن کے حساب کی شدت ہے۔ وساعۃ ادھیٰ و امر، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ قیامت کی جو حشر کا معاملہ ہے، حشر کا حساب کتاب ہے، ادھیٰ بڑا ہی دہشت ناک، امر اور بڑا کڑوا ہے، بڑا سخت ہے، بڑا کٹھن ہے۔
اسی طرح اور یہ سوال سب انبیاء سے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ استثناء کسی کو نہیں دیا حساب سے۔ نوح علیہ السلام آئیں گے، نوح علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی، یا اللہ نوح علیہ السلام نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ نوح اگر تمہارا کوئی گواہ ہے تو بتاؤ، تمہاری قوم انکار کر رہی ہے کہ تم نے پیغام نہیں پہنچایا۔ نوح علیہ السلام امت محمدیہ کو کہیں گے یا اللہ یہ امت محمدیہ جو ہے یہ میری گواہ ہے۔ قوم پھر بھی نہیں مانے گی، لیکن امت محمدیہ گواہی دے گی اس بات کی کہ ہماری طرف پیغمبر تشریف لائے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا، اللہ نے کتاب نازل فرمائی، اس میں یہ بتایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی امت تک پہنچایا یہ پیغام۔ نوح علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو بڑا سخت انداز میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہ بڑا سخت سوال ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے اللہ، اور بڑی معذرت کر کے اور بڑی حمد و ثنا کر کے اللہ تعالیٰ کی، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اس کے سبحانک یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں پاک نہیں ہوں لیکن تیری ذات یا اللہ پاک ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، یا اللہ میں نے اتنی ہی بات کہی تھی جتنی تو نے مجھے کہی تھی، جس کی تو نے اجازت دی تھی یا جس کا تو نے حکم دیا تھا۔ استثناء تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ پیغمبروں سے بھی سوال جواب ہوگا، اور جتنے بھی، اور کوئی ولی اور کوئی نیک بندہ، کوئی متقی آدمی نہ تو خود اس کو استثناء حاصل ہے سوال جواب سے، اور نہ ہی کوئی اللہ کا ولی ایسا ہے یا کوئی حضرت صاحب ایسے ہیں جو قیامت کے دن کسی کو بشوا لے کہ یا اللہ یہ میرے مرید تھے، ان سے سوال جواب نہ کرنا۔ نہ تو قبر کے سوال جواب ٹلیں گے کسی سے، مار اس وجہ سے کہ یہ فلاں کا مرید ہے لہذا اس سے سوال جواب نہ کرو جا کے، اور نہ ہی حشر کا حساب جو ہے وہ کسی سے ٹلے گا۔ ہر آدمی کو الگ الگ اپنا حساب دینا پڑے گا۔ یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، ہر آدمی اکیلا اکیلا اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور ہر آدمی کو اپنی ساری زندگی کے حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ، غفلت میں ہر آدمی پڑا ہے۔ جو جس کو بڑی یاد ہے نا قیامت، وہ بھی غفلت میں ہے۔ اب صحابہ سے زیادہ تو کوئی یاد کرنے والا نہیں تھا قیامت۔ وہ حضرت حنظلہ کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہے، حضرت حنظلہ جب گھر چلے گئے تو بال بچوں میں جا کے مشغول ہو گئے، بھول گیا ساری مجلس کا معاملہ، یا اپنے کاروبار میں اپنے کام میں لگ گئے۔ پھر وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو غافل ہو گیا قیامت سے، میں تو آخرت سے غافل ہو گیا، اور کہنے لگے کہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ جو ہے وہ تو منافق ہو گیا۔ اور پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملے، انہوں نے کہا بھئی یہ تو حالت میری بھی ہو جاتی ہے۔ دونوں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایک طبی بات ہے، یہ وقت وقت کی بات ہے، جب تم میری مجلس میں ہوتے ہو تو تمہاری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب تم گھر جاتے ہو تمہاری کیفیت اور ہوتی ہے، وہ بدلتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ کے ذکر اذکار سے، نیکی کی مجالس سے، درس و تدریس سے، قرآن سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک آپ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک ذکر اذکار کرتے رہیں گے، جب تک رقیہ وغیرہ کرتے رہیں گے، شیطان دور رہے گا آپ سے۔ جیسے ہی آپ ان چیزوں سے غافل ہوں گے، ویسے ہی شیطان کا تسلط ہو جائے گا۔ شیطان جو ہے وہ، شیطان تو ہر وقت چاہتا ہے کہ میں اس پہ مسلط رہوں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا کافروں کو بھی، قریش مکہ کو، کہ تمہارا حساب بالکل قریب آ گیا ہے اور تم غافل ہو اس سے۔ جو بھی کوئی نصیحت نہیں آتی ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جو بھی کوئی نئی آیت آتی ہے، نئی نصیحت آتی ہے، نئی آیت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سن تو لیتے ہو۔ یہ وہی بات ہے جو آج کل ہماری اپنی حالت ہے نا،
کہ جا کے مسجد میں سن لیتے ہیں خطبے وغیرہ اور وعظ بھی سن لیتے ہیں، تقریریں بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاملہ پھر وہیں کا وہیں رہتا ہے، عمل سے دامن خالی رہتا ہے۔ اور اصل مطلوب جو ہے وہ عمل ہے، علم جو ہے وہ مطلوب اتنا نہیں ہے۔ علم تو جتنا بھی ہوگا تھوڑا ہوگا تو حساب تھوڑا ہوگا انسان کا، جتنا علم زیادہ ہوگا اتنے انسان زیادہ سختی میں پڑے گا۔ علم تھوڑا ہو لیکن عمل اس کے مطابق ہو تو وہ انسان کامیاب ہو جائے۔ اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب انسان گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، تنہائی میں ہو، بال بچوں میں ہو، کسی نہ کسی حوالے سے گھر کا ماحول ایسا بنایا جائے کہ گھر میں دین کی یا قرآن کی حدیث کی باتیں ہوتی رہیں اور انسان ذکر اذکار کی طرف توجہ رکھے۔ یہ تو واقعی ممکن نہیں ہے کہ انسان 24 گھنٹے ایسا کرے، لیکن انسان پہ سوچ ہی رہنی چاہیے۔ جا کے انسان کاروبار کرے، دفتر میں بیٹھے، تب بھی کام کرتے ہوئے انسان پہ یہ سوچ تو غالب ہونی چاہیے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اللہ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ملازمت ہو یا کاروبار ہو یا گھر بار ہو، جو بھی ہو، انسان جو بھی کام کرنے لگے اس سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یہی ہے اللہ قیامت کو آخرت کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔